بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، شب برات کے تعلق سے لوگ دو گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی انکار کرنے پہ دلیل دے رہا ہے، کوئی اقرار کی دلیل دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسی کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان بحث و مباحثے میں پڑھنے کے بجائے، ان بحث و مباحثے میں اپنا وقت گزارنے کے بجائے عمل جو کرنا ہے ان چیزوں پہ دھیان دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی رات یوں ہی بحث و مباحثے میں گزر جائے اور گزر جانے کے بعد ہم افسوس کریں کہ کاش کی کچھ کر لیا ہوتا۔ تو ان جھگڑوں میں، ان مباحثوں میں پڑھنے کے بجائے عمل جو کرنا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ احادیث میں شب برات کے تعلق سے کچھ بات آئی ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے جمع کرائے تو پتہ چلا کہ 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت آئی ہے اور نقل کی گئی ہے۔ تو اتنے سارے صحابہ سے جب اس کی فضیلت نقل کی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ فضیلت کا باعث ہوا۔ اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس کو سرے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ اتنی ساری روایتیں اور اتنی سارے صحابہ کرام سے جب منقول ہیں تو اس کو اہم سمجھنا اور عمل پیرا ہونا، اس کو ماننا ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ بحث و مباحثے میں پڑھنے کے بجائے عمل پہ اپنی توجہ رکھیں اور اس رات کے اندر وہ عمل کریں جس عمل سے ہم سب کو فائدہ ہو۔ کیونکہ اس رات کے اندر کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے اور اجتماعی عمل اس رات کے اندر کرنا منقول نہیں ہے، لہٰذا انفرادی طور پہ آپ جتنا عبادت کر سکتے ہوں اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس رات کے اندر جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ جس کی میں بخشش کروں، کوئی رزق کا متلاشی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ جب اللہ کی طرف سے ندار لگائی جا رہی ہے اور اعلان کرایا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرائیں۔ جب اللہ ماننے پہ راضی ہے اور اللہ ماننے کے لیے تیار ہے تو یہ بڑی یوں کہیں کہ یہ ایک بہت بڑی قسم کی بدقسمتی ہوگی اور محرومی ہوگی کہ اس رات کو ہم یوں ہی گزار دیں۔ تو اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ عبادت چونکہ منقول نہیں ہے، لہٰذا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے نماز، یہ بہت اہم عبادت ہے تو نفلی نماز پڑھیں۔ نفلی نماز چونکہ گھر پہ پڑھنا اور تنہائی میں پڑھنا افضل ہوتا ہے، لہٰذا اجتماعی طور پہ مسجد میں اکٹھا ہو کر کے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ان سب چیزوں سے قطع نظر پرہیز کرتے ہوئے کہیں ایکانت میں، اکیلے میں، تنہا نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں تو بڑی بڑی صورتیں پڑھیں۔ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ایسے ہی ذکر آپ کر سکیں، جب تک جائیں تو ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ ذکر میں دعا جو یاد ہو آپ وہ کریں، اللہ کا نام لیں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تیسرے کلمے کی ورد کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہو وہ کریں۔ اور سب سے اخیر میں گزارش یہ ہے کہ دعا کا اہتمام ضرور کریں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے۔ یہ رات جب مغفرت کی ہے تو اپنی بھی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، جن کے اعمال منقطع ہو گئے، ان لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر بھی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ان کی بھی مغفرت فرمائے۔